تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس سے پہلے میں نے لکھ دیا، تمہارے گھر کی چھت گرے گی میں نے لکھ دیا، وقت آنے سے پہلے میں نے وہ چیز لکھ دیا کہ اس وقت اس میں یہ چیز ہوگی۔ سورت کا پکانا کیا ہے؟ اس قرآن کا پکانا کام نہیں دیتا، اس قرآن کا پکانا دیتا ہے۔ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ کے درس میں آئے ہیں، اللہ کے مدرسے میں آئے ہیں۔ ہر پیغام پہنچانے والے کو عبرانی میں رسول کہتے ہیں کہ میرا رسالہ پہنچا دے۔ تم میں سے ایک کو پڑھا کے لکھا کے سمجھا کے تمہاری طرف بھیج دیا، کوئی اور نسل سے نہیں آیا کہ تم یہاں بنا دو کہ رسول کسی اور نسل سے ہے، اللہ کسی اور نسل سے ہے، جبریل کسی اور نسل سے ہے۔ یہ سارا ایک ہی نور کا ظہور ہے۔ ایسا مبلغ تلاش کرو جو آنے والے کو پاک کر کے بھیجے، موت کے ڈر والے کی موت اتار کے بھیجے، لا یموت۔ اور یہ بہت کیمیا نسخہ ہے، یہ دونوں جہان آپ کے قابو میں کر دیتا ہے۔ غار میں بیٹھ جاؤ، جھاڑ میں بیٹھ جاؤ، ٹبے پہ بیٹھ جاؤ، اس کو سمجھ کے بیٹھ جاؤ، فرشتے بھی سجدے کرتے ہیں ایسے شخص کو۔ یہ تصور کی کھیل ہے، تصویر نہ دیکھو، شیخ کا تصور نہ دیکھو، شیطان بھی ایسی باتیں کرتے۔ اب یوسف میں 72 آدمیوں کا خمار آ گیا۔ جو لامکانی صورت ہے تیرے ساتھ، جب اس سے رابطہ تیرا ہوگا، اس کی تسخیر ہوگی تو یہ دنیا کے ہر کونے پہ پہنچ جائے گی۔ تصور شیخ ایسے نہیں ہے، قرآن میں ذکر ہے یریدون وجہہ، یریدون وجہہ۔ بدن دیکھتا رہا میں روح دیکھتا رہا، تو بندہ دیکھتا رہا میں اللہ دیکھتا رہا، تو اندھیرا دیکھتا رہا میں نور دیکھتا رہا۔ تیرے دیکھنے اور میرے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ میں کہتا ہوں ہر شخص جو ہے وہ فرید کے رنگ میں رنگ جائے۔ جس کو تم کہتے ہو دکھ، وہ ایک دن سکھ میں بدل جائے گا۔ جس کو تم تنگی کہتے ہو، ایک دن سخاوت میں بدل جائے گی۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبالقرآن حکما واماما۔ میرے واجب الاحترام حاضرین، سامعین، مخلصین اجمعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید، فرقان حمید، سورت آل عمران آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ہمہ وقت چلتے پھرتے بیٹھے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ جماعت ہوگی یا ہے جو صاحب نجات، صاحب بخشش، صاحب فلاح۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود چنا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے جن سے یہ کام لینا ہوتا ہے، ان کو
پسند کر لیتا ہے اور پھر ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم نے بھائی صرف اور صرف لوگوں کو عذاب سے، گناہوں سے، تنگ دستی سے بچانا ہے۔ جو میں دو راستے بتا رہا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، ایک راستہ انعام کا ہے، اس پر 24 گھنٹے ان لوگوں پر، ایسے شخص پر انعام کی برسات ہوتی رہے گی، اور ایک راستہ ایسا ہے جس پر غضب ہی نازل ہوتا رہے گا، وہ عذاب میں ہی پڑے رہیں گے، ادھر سے چھوٹے ادھر پھنس گئے، ادھر سے چھوٹے ادھر پھنس گئے۔ سر فرست ان دا فیس آف دا ہالی بک، قرآن کے سر فرست، اپنے خطبے کے سر فرست، اپنی ہدایت نامے کے سر فرست اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ایک جماعت ایسی ہے جس پر 24 گھنٹے رحمت برستی رہے گی، نور کے رحمت کے پھول برستے رہیں گے، اور ایک جماعت ایسی ہے جس پر 24 گھنٹے لعنت برستی رہے گی اور عذاب برستا رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع سے یہ دو جماعتیں بنا دیں۔ اب چکر یہ ہے کہ دونوں میں سے صریحت طور پر، وضاحت کے طور پر یہ کلیئر ہر ایک پر نہیں کہ وہ کون سی جماعت ہے جس پر 24 گھنٹے رحمت برستی ہے، اور وہ کون سی جماعت ہے جس پر 24 گھنٹے زحمت بخشتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب الارباب، اللہ فوج الافواج، اللہ الہ العالمین رب العالمین نے سمجھا دیا، بتا دیا ہر ایک کو۔ آگے پھر یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ سب کو سمجھا دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور اس کے انعامات اور غضبات نہیں، بلکہ یہ جماعتوں کو تشکیل دے کے، ان کی فارمیشن کر کے 1,80,000 پیغمبر یکے بعد دیگرے اسی راستے کو بتانے کے لیے، حق کو حق، باطل کو باطل، غضب کو غضب، رحمت کو رحمت بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رہبران طریقت، رہبران شریعت تعین مقرر فرما دیے۔ وہ ہر دور میں، ہر وقت اس انسانیت کو بچاتے آئے اور بتاتے آئے، جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، توبہ 122،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ نمبر 9 آیت نمبر خطبہ نمبر 122 کہ میں آپ کو گناہوں سے بچنے کے لیے، عذاب سے نکلنے کے لیے اور رحمت میں داخل ہونے کے لیے ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم ایک گھر میں 10 آدمی ہو، قبیلے میں 50 آدمی ہو، تو تم میں سے ایک شخص نکلے، یہ نہیں کہ وہ 10 کے 10 یا 20 کے 20 نکل پڑے کہ چلو یہ ہم علم، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت سیکھنے کے لیے سارے کے سارے نکل پڑے۔ تم میں سے ایک ایک شخص نکلے، ہر قبیلے سے، ہر گھر سے، اور پھر اس پر ایک جماعت بنے، طائفہ، اور وہ جماعت 12 پہ مشتمل ہو، 100 پہ مشتمل ہو، جتنوں پہ بھی مشتمل ہو۔ میں ایک پریکٹائزنگ سینٹر، مرکز تعلیم، تربیت حکم دوں گا کہ بناؤ، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے بنا پڑا ہے۔ ہر مسجد، ہر آستانہ، ہر خانقاہ، ہر گرجا، ہر مندر، ہر محب، ہر نبی نے جو اپنا مرکز بنایا اس کا نام رکھا، اور اس میں پھر سارے وہ اکٹھے ہوں گے جو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ وہاں جا کے دین، مشن، راستہ، ہدایت، طریقہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، دے رہا ہوں، کسی ایک کو پڑھا کے تو وہاں بٹھاؤں گا امام بنا کے، امام الہدایت، چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہے یا صوفی کی شکل میں ہے، ہر مذہب میں۔ تو آپ نے وہاں پہنچنا ہے اور وہاں جا کے اس علم کی، اس تعلیم کی فقہ سیکھنی ہے۔ فقہ یا تو فقہوا فی الدین، تمہیں نہیں پتہ نماز کیا ہے، یا سارے بیٹھے ان میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے نماز کیا ہے، بس اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، رٹ لگا دی، پڑھ دی سبحانک اللہم و بحمدک، لیکن نہ اسلام کی فقہ کا پتہ ہے، نہ نماز کی فقہ کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کی فقہ کا پتہ ہے، نہ کلمے کی فقہ کا پتہ ہے، نہ حج کی فقہ کا پتہ ہے، نہ روزے کی فقہ کا پتہ ہے۔ تو وہاں جا کے آپ نے یہ نماز نامہ لے کے، یہ تو گھر والے بھی کسی پڑھے لکھے سے پڑھ لیا،
لیکن اس کی فقہ سیکھنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ آف دی نالج، اس کو پانے کے لیے میں یہ سنٹر بناؤں گا جس کو مسجد آستانہ کہتے ہیں۔ وہاں جا کے وہ جماعت جو ایک ایک پہ مشتمل آئی ہے، 20 والی 30 والی، وہ فقہ سیکھے کہ اصل انسان کا مقصد کیا ہے، نماز کا مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، حج کا مقصد کیا ہے۔ وہ مقصد سیکھ کے آئے۔ جب وہاں سے سیکھ کے آئے تو پھر سب سے پہلے اپنے گھر والے، اہلیہ، اپنی بیوی کو سکھائے۔ اگر وہ سیکھنا نہیں چاہتی اس کو خیر بات کہہ دے۔ یہ صرف اس کے لیے آرڈر حکم ہے رب کا جو سیکھ کے آیا ہے، اور سکھانے کے لیے ہر ایک یہ نہیں کر سکتا۔ سیکھے اور جا کے سب سے پہلے اپنی بیوی کو سکھائے۔ وہ نہ سیکھے تو اس کو اتنا کہہ دے، لاکم دینکم ولی دین، تیرے لیے تیرا راستہ، میرے لیے میرا راستہ۔ وہ کیوں سکھائے، کس لیے؟ لعلکم یحذرون، تاکہ بے خبری سے بچ جائے، جہالت سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے، وہ پاک ہو جائے، منزہ ہو جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرا رب تجھے دے رہا ہے، سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ان لوگوں کو جا کے سمجھا دے۔ سکھا کے حکم دے دیا کہ اب جو تیرے فالورز ہیں، تیرے پیروکار ہیں، تیرے امتی ہیں، تجھ پہ ایمان لانے والے ہیں، ان کو جا کے یہ بات سکھا سمجھا جو میں نے تجھے سکھا کے بھیجی ہے۔ حکم دے دیا۔ رسول ہر پیغام پہنچانے والا ہے، عبرانی کا لفظ ہے۔ ہر پیغام پہنچانے والے کو عبرانی میں رسول کہتے ہیں کہ میرا رسالہ پہنچا دے۔ رسالہ کہتے ہیں پیغام کو، میسج کو، کہ یہ پہنچا دے۔ اور پھر عوام الناس کو رب مخاطب ہوا آنے سے پہلے، ابھی پیغمبر نہیں پہنچا، اور رب نے اس کے آنے سے پہلے جن کے پاس آ رہا ہے ان کو بھی پیغام دے دیا، تاکہ لابلد بے خبر نہ رہ جائیں۔ اور ان کو یوں مخاطب کیا، کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم، بیچ تمہارے، رسولا منکم، تم میں سے ایک کو پڑھا کے، لکھا کے، سمجھا کے تمہاری طرف بھیج دیا۔ کوئی اور نسل سے نہیں آیا کہ تم یہاں بنا دو کہ رسول کسی اور نسل سے ہے، اللہ کسی اور نسل سے ہے، جبریل کسی اور نسل سے ہے۔ یہ سارا ایک ہی نور کا ظہور ہے۔ اپنے پیغام مختلف شکلوں میں، فرشتے کی شکل میں، رسول کی شکل میں، نبی کی شکل میں، ولی کی شکل میں، وہ خود ہی پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے فیکم، بیچ تمہارے، رسولا منکم، رسول تم میں سے۔ کہیں ڈرتے نہ رہنا کہ کسی اور نسل سے آیا ہے، کوئی اور شکل کا آیا ہے۔
یتلو علیکم آیاتنا، میری آیتیں، میری نشانیاں، میرے پیغام تمہیں پڑھ کے سنائے گا، پڑھ کے سنائے گا، یتلو علیکم آیاتنا۔ اور جب وہ میرے پیغام، میری آیات، میری تعلیم، میرا فقہ، فتاوی آپ کو سنائے گا، تو اگر تم غور سے سنو گے، اپنا سمجھ کے سنو گے، اپنے فائدے کے لیے سنو گے، تو وَيُزَكِّيكُمْ، تم پاک ہو جاؤ گے۔ اس کا پیغام سن کے تم پاک ہو جاؤ گے۔ کیا اس اللہ کے ارشاد کی مسجدوں میں تعلیم دی جاتی ہے؟ کوئی ایسی مسجد ہے تمہارے پاکستان میں جس میں یہ تعلیم دی جائے کہ تم اگر مسجد میں آؤ گے اور اپنے امام سے اللہ کا پیغام نبی ولی امام کے ذریعے سنو گے تو تم آؤ گے پلیت ہو کے جاؤ گے، پاک ہو گے؟ مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون سی مسجد ہے جس میں پلیت آئے کو پاک کر کے بھیجا جاتا ہے، اندھیرا آیا اور وہ نور ہو کے گیا؟ وہ کون سی مسجد ہے؟ ایسی مسجد تلاش کرو، ایسا امام تلاش کرو، ایسی تعلیم حاصل کرو۔ یہ نہیں کہ کوئی لاہور سے آیا بیٹھا، کوئی سرگودے سے آیا بیٹھا، کوئی ملتان سے آیا بیٹھا، اور وہ جیسے آئے ویسے ہی چلے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ کے درس میں آئے ہیں، اللہ کے مدرسے میں آئے ہیں۔ یہ مدرسہ نہ تیرا ہے نہ میرا، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر جو کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے گھر گئے تو وہاں اللہ لے کے آئے یا کچھ اور لے کے آئے؟ جس کے گھر جاتا ہے نا وہاں سے اس کو لے کے آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ، پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب نے تجھے عطا کیا وہ ان کو بھی پہنچا دے۔ اب رب نے کیا عطا کیا؟ رب نے یہ بتایا کہ میں جو تعلیم دے رہا ہوں، میری آیات یتلو علیکم، وہ آیتیں ان کو سمجھا، اس کے سمجھانے سے یہ پاک ہو جائیں گے۔ بھائی سمجھدار ہو سارے، میں کہہ رہا ہوں ایسی مسجد تلاش کرو، ایسا امام تلاش کرو، ایسا مبلغ تلاش کرو جو آنے والے کو پاک کر کے بھیجے، موت کے ڈر والے کی موت اتار کے بھیجے، لا یموت، کہ اس کا موت کا خطرہ نہ رہے، حساب کتاب کا، دوزخ کا، مار کٹائی کرنے والوں کا، یزکیکم، اور تمہیں پاک کرے گا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، سکھائے گا تم کو کتاب اور اس کی حکمت۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ پہلے نسخہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کی یوٹیلائزیشن، اس کا استعمال۔ آپ کو نہ آئے تو کسی ڈاکٹر سے مل کے سیکھتے ہیں، یہ گولی رات کو لینی ہے دن کو، یہ پانی کے ساتھ لینی ہے دودھ کے ساتھ، یہ کیسے لینی ہے پوچھتے ہیں نا۔ اس کو کہتے ہیں حکمت، کہ وہ میری کتاب، میرا نسخہ، میرا ہدایت نامہ، میرا نور نامہ تم کو پڑھائے گا اور پھر اس کا استعمال سکھائے گا
تمہاری ہر مرض جو مرض ہے اس کا علاج اس میں نے لکھ دیا. کانٹا بھی چبھا ہے تو وہ بھی میں نے لکھ دیا. تھوڑا پھرسی نکلی ہے وہ بھی لکھ دی. میں نے تمہاری ہر مرض کا، مصیبت کا، دکھ درد کا علاج اس میں لکھ دیا ہے. یہ حکمت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کتاب کو پڑھاتا ہے. یہ آیت تو پڑھ لی. اب اگر یہ کسی نے ہی پاکستان میں پڑھی ہوتی تو جب کرونا آیا تو چیخیں کیوں مارتے؟ میں نے تو آپ کے سامنے عرس کے موقع پر جوڑی کھڑی کر کے رب سے عرض کی کہ اے مولا ساری دنیا کا کرونا میرے گلے پا دے. شاید آپ نے سنا ہوگا یا نہیں. میں تو کرونے سے نہیں ڈرا اور پڑھ بھی گیا، لیکن مجھے پتا تھا نہ مجھے موت آنی ہے نہ میں نے مرنا ہے، چاہے کروڑوں کرونے آ جائیں. میں نے یہ آیت پڑھی ہوئی تھی، اس کو سمجھا ہوا تھا، اس کو پایا ہوا تھا، تو میں نے یہ نعرہ لگا دیا. یہاں بڑے بڑے اتنی بڑی داڑیاں مسیتوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ بچائیں، یا اللہ بچائیں، یا اللہ. اب فلسطین ایران کی جنگ، دن رات پریشان پڑے ہوئے، یہ ہو وہ ہو فلاں ہو. اگر مسلمانی کا ایک رتہ بھی ہوتا، رتی بھی، اور اس کو پڑا ہوتا تو سکون سے گھروں میں بیٹھتے. کیوں پریشان ہوتے؟ اب اس کو سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں پہنچتی کوئی مصیبت بیچ زمین ایسے کے. نہیں پڑھنا، پڑھو. نہیں پہنچتی کوئی مصیبت. جی جی یہاں سٹاپ ہو گیا. بالکل ایسا. نہیں پہنچتی کوئی نہیں مصیبت، پہنچتی، نہیں نہ کسی پہنچتی ڈنگر کو، کوئی نہ مصیبت. کسی درخت کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی دریا کو، نہ کسی پہاڑ کو. یہ کائنات جو میں نے بنائی ہے اس میں اونچ نیچ، سردی گرمی، دکھ تکلیف نہیں کسی کو ہوتا، کسی کو بھی. انسان کی بات نہیں، بے شک. کیونکہ دو طرح کی بات کی ہے. نہ اس کے اندر جان میں تکلیف ہوتی ہے اور نہ اس کے باہر آفاق میں تکلیف ہوتی ہے. نہ پتا ہی گرتا ہے اور نہ اندر ہی ہائے اوئے ہوتی ہے، مگر میں نے کتاب کے اندر لکھ دیا ہے. بے شک. کتاب کہا ہے روح کو. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ ہے کتاب ہماری جو بولتی ہے اندر تمہارے اور ثابت کرتی ہے کہ یہ حق بول رہا ہے، یہ حق بول رہا ہے، یہ حق کی روح بول رہی ہے، حق کا نور بول رہا ہے. میں نے اس میں لکھ دیا ہے، باہر بھی اندر بھی. تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس سے پہلے میں نے لکھ دیا. تمہارے گھر کی چھت گرے گی میں نے لکھ دیا ہے. وقت آنے سے پہلے میں نے وہ چیز لکھ دیا کہ اس وقت اس میں یہ چیز ہوگی. اب انگریز عمل کرتا ہے. نیو سینٹر جیل ملتان انگریز نے بنائی. اس کے اوپر گیٹ کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ آج بنا رہا ہوں، اتنے عرصے کے بعد یہ نئی بھی کھڑی ہوئی تو میں اس کو ادھیڑ دوں گا. پلوں پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ اگر نئی بھی پل کھڑی ہو تو اس تاریخ کے بعد اس کو ادھیڑ دو، نئی بنا دو. یہاں پلیں گر جاتی ہیں، نہروں میں، دریاؤں میں، بسیں. اور یہ ہمارے جو اندھے ہیں جن کو مسلمان کہتے ہو، یہ اندھے ہیں، وہ نہیں سوچتے کہ ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے اب ہم اس کو بدل دیں. بدلتے ہیں. یہ چھتیں جو ہیں ان کے اوپر ڈیٹیں لکھی ہوتی ہیں ان کی.
اس کے بعد وہ چھت کے نیچے نہیں بیٹھتے. ہمارے جب تک چھت ساری اوپر نہ گر جائے ساری فیملی کے، ہم چھت نہیں بدلتے. اگر یہ قرآن پڑھا ہو تو واہ ویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے سر کو پیڑ ہے، میری لات کو پیڑ ہے، مجھے بخار ہے، مجھے فلاں ہے. اب اگلی بات سنو، پھر ایک ایک لفظ پڑھو. جی، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت بیچ زمین کے اور نہ بیچ جانو تمہاری کے، مگر بیچ کتاب کے ہے لکھی، پہلے اس سے کہ پیدا کرے ہم اس کو. یعنی وہ چیز جب تمہارے ساتھ واقعہ ہوگا وہ پہلے لکھا ہوا ہے. بے شک. اگلی بات بڑی قابل غور ہے، اندھوں کے لیے نہیں. اندھے بیٹھے رہیں آرام سے، اپنے اپنے گھروں میں دیکھتے رہیں، بیٹھے یہاں دیکھتے رہیں، لیکن دل کی آنکھ والوں کے لیے یہ قرآن ہے، اندھوں کے لیے نہیں. اندھوں کے لیے تو رب نے مور لگا دی، سمم بکمن امیون فاہم لا یرجعون. وہ ایسے ہیں آنکھوں سے اندھے، زبان سے گونگے، کانوں سے بہرے، وہ رجوع ہی نہیں کرتے. یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، میں کیا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤں. یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو یہاں اٹھیں گے اور پوچھ لینا کہ آج یہاں قرآن کی کیا تفسیر بیان ہوئی ہے، تو ساری دنیا کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے. اگر آپ کا رجوع ہوتا، آپ اللہ کے چنے ہوئے ممبر آپ کو سمجھتے، آپ اس ڈیوٹی میں شامل سمجھتے، تو آپ کیوں نہ دین کی خدمت کرتے؟ جی بتاؤ مجھے. یہاں آ گئے، آ کے کھیل تماشا سمجھ کے گھر کو واپس چلے گئے. میں سب کے دلوں کو جان رہا ہوں، سب کو جان رہا ہوں کہ یہ شخص کیا کام کر رہا اللہ کی راہ میں. کیا ہر ایک کو ہائے 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 دنیا کی بات پڑی. اگلی بات جی. آخر میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو. ہاں، پہلے اس سے کہ پیدا کرے ہم اس کو، تحقیق یہ اوپر اللہ کے آسان ہے. اب لکھا اللہ نے کہ یہ کام ہوگا، اس وقت ہوگا. اللہ چاہے تو اس کو بدل سکتا ہے. بے شک. اگلی بات یہ ہے کہ اللہ یسیر، کہ اللہ چاہے تو سوڑ کو سوڑی میں، سوڑی کو سول میں بدل دے، بے شک. ایک طوفان کو جھونکے میں بدل دے، ایک بہت بڑی مصیبت کو پھونک سے بدل دے. تو جب اگر آپ یہ پڑھتے تو مصیبت کے وقت آپ اللہ کی طرف رجوع نہ کرتے بے شک. کہ بھائی یہ تو جس نے لکھا ہے اس سے عرض کریں کہ یار تو بدل. اور پھر اس نے متبادل راستہ کیسا بتایا، کیسا خوبصورت، کہ اگر میرے سے بے ایمان ہو، اگر تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے، تو پھر میرے کسی دوست سے کر لو. بے شک. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. تقدیر. اب تمہیں کوئی دنیا میں مومن بھی نظر نہیں آئے گا. جیسے امیر خسرو نے کہا، تیری جستجو میں بارہا تیرے آستان سے گزر گیا. خواجہ نظام الدین اولیاء کے آستان سے گزرتا رہا، 52 سال تجارت کرتا تھا. اب دنیا گزرتی ہے، کوئی ادھر موٹر سائیکل بجایا جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. اگر ان کی نظر کام کرے، کسی کا ایمان ہو کہ یار یہاں کوئی مومن بھی بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی مل کے چلے جائیں. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. تقدیر. یہ دعا کا کنسپٹ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے رکھا یا کسی اور نے؟ اللہ. وَقَالَ لَكُمْ أَسْتَجِبْ، اللہ نے فرمایا کہ میرے سے مانگو، میرے سے مانگو، دکھ مانگو، روزی مانگو، ہر شے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، بے شک. قبول کروں گا. اب کسی کا ایمان ہو تو، کسی کا ایمان ہو تو مانگے.
وہ تو کہتا ہے صبح یہ کام کروں گا تو شام کو روٹی ملے گی، اس سے کیا رابطہ کرنا؟ اگر وہ تیرا کام ہی اچک لے جائے پھر کیا کرے گا؟ میں اس لیے آپ کے لیے بیٹھا ہوں، تمہارے عقیدوں کو، تمہارے ایمان کو درست کرنے کے لیے، اور میرا کوئی کام نہیں ہے۔ مولوی کا کام ہے الجھانا، میرا کام ہے سلجھانا۔ ایک جمعہ اس کے پیچھے پڑا کرو، ایک میرے پیچھے پڑا کرو، پھر آ کے مجھے دونوں خطبوں کا بتایا کرو کہ اس نے خطبہ کیا دیا اور آپ نے خطبہ کیا دیا، اس نے قرآن کیسے سمجھایا اور آپ نے کیسے سمجھایا۔ پھر لوگوں کو بتایا کرو کہ اگر تم نے صحیح قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی تفہیم سمجھنی ہے، اس سے فیض حاصل کرنا ہے، تو کسی اللہ والے سے قرآن سیکھو، وہاں جا کے سمجھو۔ یہاں تو غضب پڑتا، کوئی ایک دن آ بھی جائے تو دوسرے دن میرا یہ کام ہے۔ یہ سب سے زیادہ ٹھگ اور پھڈے باز یہ بیٹھا تمہارے پیچھے، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گا۔ اگر میں گزارش بھی کروں کہ یار یہ محفل بہت بڑی ہے، اس میں راز و رموز بتائے جائیں گے، تو اس وقت وعدہ کر کے جاتا میں صبح آؤں گا محفل پہ، نہیں آتا۔ اگلے جمعے پوچھا، او جی جمعے سے بڑا کام کوئی پڑ گیا تھا، جمعے سے بڑا کام کوئی پڑ گیا تھا، وہ چھوڑ کے میں جمعے اللہ کے کام سے بڑا کام پڑ گیا تھا، پھر بھوکا نہ مرے یا کام کیسے نہ چلے تو پھر اعتراض کس چیز کا؟ جب اللہ نے فرمایا جب میری ڈیوٹی دو گئے، میری طرف حاضری کر لو گے تھوڑے سے وقت کے لیے، واللہ خیر الرازقین، میں بہترین رزق تمہیں دوں گا۔ بے شک۔ اللہ پہ ایمان لائے یا بے ایمان ہوئے؟ ایمان نہیں لائے۔ اگر ایمان ہوتا تو یہاں جمعے کے بعد جاتے تو جانے سے پہلے وہاں زیادہ کام ہو جاتا زیادہ، لیکن ایمان نہیں بن رہا۔ دعا کرتا ہوں ہر وقت، اے اللہ کوئی صاحب ایمان لوگ بھیج، کوئی صاحب ایمان لوگ بھیج۔ بے ایمان تو دنیا بھری پڑی ہے، کوئی صاحب ایمان جو تجھے مانتا ہو۔ ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اور مجھے بھی کوئی ملا دو میں ساری زندگی اس کے پیر دھو دھو کے پیوں کہ یہ آدمی اللہ کو ماننے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ یہ نبی نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، اس کے اندر تو میں بولتا ہوں۔ کون ایمان لایا تمہارے پاکستان میں؟ کون ایمان لایا؟ بریلوی لائے، بابی لائے، سنی لائے، شیعہ لائے، تو کس اللہ پہ ایمان لائے؟ جب اللہ کی بات پہ ایمان نہیں لائے، اللہ کے ارشاد پہ نہیں لائے، جب اللہ نے فرمایا کہ اس نبی کے اندر میں بول رہا ہوں، تو جب نبی مل گیا، اللہ مل گیا، مانا کسی نے مانا کہ نبی کا ملنا اللہ کا ملنا ہے، ایمان کیا لائے؟ کوئی ڈھونڈو، پھر ٹر کے ڈھونڈو کہ کوئی ایمان والا مل جائے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ علامہ صاحب نے فرمایا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک تحقیق اے میرے نبی جو لوگ یہ تیری بیعت کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ کسی نے مانا کہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے؟ اللہ نے فرمایا نا، نبی نے تو نہیں کہا۔ تو مانا کس نے؟ اللہ کو کس نے مانا؟ ہم تو ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں، اور مر جتھے اللہ کہتا ہے وہ تھو لے، اس طرف تو منہ ہی نہیں کرتا، اللہ کو کیا مانتا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا نہیں میں نے بھیجا تجھ کو دونوں جہانوں کی رحمت بنا کر؟ کس کو بھیجا؟ اب رحمت لے گا
تو نبی سے لے گا یا اللہ سے؟ وہ تو نبی کو مانتا ہی نہیں، کہتا میرے ورگا بشر ہے، یہ پلے تو کچھ بھی نہیں۔ رب کی مانی 125 ایتیں میں آپ کو قرآن سے دوں کہ رب نے فرمایا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے، مجھے ملنا ہے، میرے نبی سے ملنا۔ 125 ایتوں میں کسی ایک ایت پر مولوی مان لا کے بتائے کہ میں لے آیا۔ آخری بات بتاتا ہوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ ہمیں اپنی خوبصورت شکل دکھا دے، شکل دکھا دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور میری خوبصورت صورت دیکھنی ہے، شکل دیکھنی ہے، مجھے خوبصورت رنگ میں دیکھنا ہے تو اپنے نبی کو دیکھو۔ کسی نے کوئی ایمان لایا کہ نبی میں اللہ بیٹھا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھ لو۔ 125 آیت ہیں، اللہ نے فرمایا مجھے دیکھنے والوں میرے محبوب کو دیکھو۔ میں تو اس میں آ گیا ہوں، اور محبوب نے فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہے میرے صدیق کو دیکھو، جس نے مجھے دیکھنا ہے میرے فاروق کو دیکھو، جس نے مجھے دیکھنا ہے میرے عمر کو دیکھو، جس نے مجھے دیکھنا ہے علی کو دیکھو۔ کسی نے مانا؟ جو علی علی کرنے والے دوسرے تینوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور جو دوسرے وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ ماننا ہے؟ نہ رب کی مانی، نہ نبی کی مانی، مانی کس کی؟ علی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہے میرے حسن بصری کو دیکھو۔ حسن بصری نے فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہے داؤد طائی کو دیکھو۔ داؤد طائی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہے معروف کرخی کو دیکھو۔ اور جو دیکھتا آ رہا ہے اور اپنے اندر اس صورت کو سمائے ہوئے ہے، اس کو دیکھنا، اس کو دیکھنا، کیونکہ وہ اس میں سمایا ہوا ہے۔ دیکھنے کا طریقہ ایسے آ جائے گا، ایسے آ جائے گا۔ اگر ایسے آ جاتے تو سارا فرید بن جاتے، ایسے آ جاتے تو سارے داتا بن جاتے۔ اور دیکھنے والوں کے رنگ کچھ اور ہے، منکروں کے رنگ کچھ اور ہیں۔ جو دیکھنا گناہ سمجھتے ہیں، مسجد میں گھر میں کسی ولی کی تصویر لگا دی، میری تو نماز ہی نہیں ہوتی، لا حول ولا قوت۔ اور یہاں تو صندوق بھرا ہے نبیوں کی صورتوں کا، جب تک وہ کوئی نبی آگے نہیں رکھتا تھا تو فتح نہیں ہوتی تھی، جنگ فتح نہیں ہوتی تھی۔ اگر سورت بکر آیت نمبر 248 پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے تو مضمون ہی بدل دیے، ترجمے ہی بدل دیے۔ کسی عاشق کی ترجمانی پڑھو، کسی اہل اللہ کی پڑھو، تمہیں پتہ لگے کہ سورت کیا ہے، سورت کیا ہے، سورت کا پکانا کیا ہے۔ اس قرآن کا پکانا کام نہیں دیتا، اس قرآن کا پکانا دیتا ہے۔ جس کو چھڑایا ہے، اب سورت یوسف نکالو، اس میں یعقوب علیہ السلام کا واقعہ حما سے شروع ہوتا ہے، 12 نمبر سورت۔ الرب برہان ربہ، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ یہ مفتی، بُرْهَانَ یہ رَبِّهِ۔ فقیر، یہ عالم فاضل، یہ کیسا قرآن پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، کیسی نمازیں پڑھاتے ہیں، کیسا دین سکھاتے ہیں۔ جب ادھر میرے پاس آتے یہ ہے تو ہم روز پڑھتے تھے، اور روز تو پڑھتے تھے، اندھے ہو کے پڑھتے تھے۔ اندھے ہو کے نہ پڑھو، اور یہ بہت کیمیا نسخہ ہے، یہ دونوں جہان آپ کے قابو میں کر دیتا ہے۔ غار میں بیٹھ جاؤ،
جھاڑ میں بیٹھ جاؤ, ٹبے پہ بیٹھ جاؤ, اس کو سمجھ کے بیٹھ جاؤ, فرشتے بھی سجدے کرتے ہیں ایسے شخص کو. ایسے نہیں, علامہ اقبال نے کہہ دیا فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی, مگر فضائے بدر پیدا کر. تیرے سے بدر کی فضائی پیدا نہیں ہوتی. ہاں جی ترجمہ جی. اور البتہ تحقیق قصد کیا اس عورت نے ساتھ یوسف کے, اور قصد کیا, جی جی پڑھ دی, وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. سورۃ یوسف تفسیر سن لو, تحلیل سن لو. سورۃ یوسف نمبر 12. اب دیکھو یہ تصور کی کھیل ہے, تصویر نہ دیکھو, شیخ کا تصور نہ دیکھو. شیطان بھی ایسی باتیں کرتے اور مسجدوں میں بیٹھ کے کرتے. سنو, اب جب زلیخا نے 17 کوٹھیاں بنا دی, 17 شیشے کی مکفل کر دی, یوسف کو لے کے اندر چلی گئی. اب یوسف میں 72 آدمیوں کا خمار آ گیا. زلیخا میں ایک دوسرے سے زنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو کہاں مصر, کہاں شام. یعقوب علیہ السلام آنکھوں سے اندھے بیمار پڑے ہیں, تو اس وقت نظر ڈالی, اوہو یوسف علیہ السلام تو گمراہ ہو رہے ہیں. اب وہاں سے پرواز کر کے آئے, شہباز کرے پرواز تے کھلن راز دے. جو لامکانی صورت ہے تیرے ساتھ, جب اس سے رابطہ تیرا ہوگا, اس کی تسخیر ہوگی, تو یہ دنیا کے ہر کونے پہ پہنچ جائے گی. وہ لامکانی صورت, برزخی صورت, پرواز کرتے ہوئے زلیخا اور یوسف کے درمیان میں کھڑے ہو گئے. کتنے دروازوں کو, مکفل دروازوں کے اندر سے. یہ زلیخا کھڑی, یوسف درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے, دونوں کا مرال ڈاؤن ہو گیا. کس نے بچایا؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام تصور پکاتے تھے یعقوب علیہ السلام کو. بے شک ہر وقت وہ تصور کی حاضری رہتی تھی. تصور شیخ ایسے نہیں ہے. قرآن میں ذکر ہے یریدون وجہہ, یریدون وجہہ, کہ یہ جو صوفیہ ہیں, اولیاء ہیں, یہ مرشد کی تصویر پکاتے ہیں, تصور پکاتے ہیں, اور وہ تصویر بن کے آ کے مرید کو بچاتا ہے ہر کام, اگر اس کا رجوع ادھر ہے. اب یہ میں نے لکھا, تم نے لکھا, تو تمہارے لیے لکھا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کے پیر نے, شیخ نے شام سے آ کے مصر میں اسے گناہ سے بچا لیا, اور تیرا شیخ بھی بچائے گا اگر تیرے پاس تصویر ہوئی, تیرے پاس تصور ہوا. تصور سے دل و جاں میں اجالا کر لیا میں نے, میری کفر محبت پر نہ کر تنقید اے ملا, کوئی تو بات دیکھی تھی جو سجدہ کر لیا میں نے. تو بدن دیکھتا رہا, میں روح دیکھتا رہا, تو بندہ دیکھتا رہا, میں اللہ دیکھتا رہا, تو اندھیرا دیکھتا رہا, میں نور دیکھتا رہا. تیرے دیکھنے اور میرے دیکھنے میں بڑا فرق ہے. تو کفر دیکھتا رہا, میں اسلام دیکھتا رہا. یہ ہے حکمت. سکھاتا ہے تم کو یعلمکم الکتاب والحکمہ. تمہارا نبی, تمہارا رہبر, تمہارا رہنما, تمہارا مرشد کتاب پڑھائے گا اور حکمت سکھائے گا. یہ حکمت ہے. اب اس حکمت سے آپ کو کیا نکتہ ملا, کیا نسخہ ملا؟ یا ایسے سر کرتے رہو گے اور دوڑ جاؤ گے, جاتے ہوئے سلام بھی نہیں لوگے. کدھر گیا معاشر ہوتا جی چیچا وطن نہیں پہنچا ہے, کدھر گیا فلانا ہوتا چیچا. اور میں کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنا پیسہ ضائع نہ کرو, اپنا وقت ضائع نہ کرو. مجھے تمہارے پیسے کی بھوک نہیں ہے.
کہ تم آؤ گے تو میں روٹی کھاؤں گا، مجھے یہ بھوک ہے کہ تم آئے ہو تو خدا کی تعلیم حاصل کرو، بے شک، خدا کے نسخے کو سمجھو، خود بھی سمجھ جاؤ، کائنات کو بھی سمجھاؤ، خود بھی سرخرو ہو جاؤ، کائنات کو بھی سرخرو کرو۔ بے شک، میری یہ تمنا ہے، میرا یہ مشن ہے۔ میرا مشن یہ نہیں ہے کہ آتے رہو جاتے رہو، بس یہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہر شخص جو ہے وہ فرید کے رنگ میں رنگ جائے، حق، بے شک، ہر ایک فرید کے رنگ میں رنگ جائے، فرید کا کلیہ قاعدہ حاصل کر لے۔ جیسے فرید دکھوں کو دور کر رہا ہے، جیسے کائنات آ کے وہاں سے فیض حاصل کر رہی ہے، تم سے بھی اسی طرح کریں۔ اس نے بھی یہی پڑھا ہے، تمہارے ہاتھ میں بھی وہی ہے، اس نے بھی یہ نماز پڑھی ہے، یہ روزہ رکھا ہے، تم بھی وہ نماز پڑھو، وہ روزہ رکھو، تمہارے ہاتھ میں فیض کیوں نہیں؟ مولوی مر جائے 100 سال امامت کرتا ہوا، اس کی قبر پہ تو میں نے کبھی ایک آدمی نہیں دیکھا۔ دیکھا؟ سنی پڑی ہے، قبر پہ پیشاب ہو رہا ہے، گندگی پڑی ہے، تو وہی قرآن وہی نماز فرید نے پڑھی، بے شک، اس کی قبر پہ کیوں پھول برس رہے ہیں؟ سبحان اللہ، تمہارے قریب ہے، کہیں دور تو نہیں؟ حیا کیا کرو، شرم کیا کرو، دیکھا کرو کہ یہ قبر بھی تو ایک انسان کی ہے اور یہ قبر بھی ایک انسان کی ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ رشک کرو، ضد کرو کہ میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت قبر بناؤں، میری قبر پہ زیادہ پھول چڑھیں، زیادہ چادریں چڑھیں، میری قبر پہ زیادہ کائنات آئے۔ اگر تم آئے ہو تو رشک کرو، ایسے کرو، یہاں آ کے گندے لوگوں کی پیروی نہ کرو، ان کی طرف نہ جاؤ، اچھے لوگوں کی طرف جاؤ۔ تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا درس دے اور برائی سے روکے، روکے۔ عمل سے جو زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یا ایسے بن جاتی ہے؟ عمل، عمل کرو، عمل کرو، اور اس راستے پہ آ گئے ہو تو اس کو منوان اپناؤ، دکھ اٹھا کے اپناؤ، کائنات کا فائدہ کرو۔ جس کو تم کہتے ہو دکھ، وہ ایک دن سکھ میں بدل جائے گا، بے شک، جس کو تم تنگی کہتے ہو ایک دن سخاوت میں بدل جائے گی۔ اس کا صلہ رہتا نہیں ہے، ملتا ہے۔ امید رکھو کہ میرے منہ سے جو لفظ نکلا ہے وہ سامنے شکل بن کے آئے گا۔ انشاءاللہ، میں نے جو قرآن کا ایک حرف سمجھا ہے میرے لیے بے بہا دولت بن کے آئے گا۔ بے شک، یہ ایمان رکھو، یقین رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بھی مجھے بھی عمل کرنے کی، اس مشن پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔